وهدانا بها إلى العقائد الإيمانية، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله وأمه محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله امین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زیر سرپرستی نبیر حضور تاج الاصفیاء جانشین حضور اشرف الاولیاء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور تاج الاولیاء سید جلال الدین اشرفی الجیلانی معروف بھی قادری میاں مد ظلہ العالی والنورانی سربراہ اعلیٰ مخدوم اشرف مشن پنڈوا شریف و دیگر علماء کرام و مفتیان اعظام و طالبان علوم مصطفیٰ و جملہ خواتین اسلام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ اور اظہار محبت کے لیے اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ باقیدہ پیش فرما لیں. اللہم مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں چند مناجات پیش کرنے کی میں بھی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک ارشاد. سننا چاہتے ہیں نا؟
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی دربار مصطفیٰ میں حاضری ضرور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اقترب للناس حسابهم، قریب تر ہے کہ بندگان خدا سے حساب لیا جائے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں
کہ غفلت کی ردا اڑے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ دیتا ہے کہ انہیں تو خدا کے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں تو پیش خدا ہونا ہی نہیں ہے۔ You are not going to face your God. It's pretend like that. You are not going to your پروردگار۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب ہے کہ جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ وہی رب ہے کہ جس نے تمہیں ہمیں زندگی دی۔ وہی رب ہے کہ جس نے تمہیں دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی طاقت دی۔ وہی رب ہے کہ جس نے تمہیں حرکات و سکنات کی طاقت دی۔ بتاؤ کون ہے طاقت دینے والا؟ تو تم کہو گے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا پروردگار ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ میرا پروردگار ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ ارے بولو نا بھائی، تمہیں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو جس رب نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں حیات دی، جس رب نے تمہیں لائف دی، لائف اس لیے دی تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ تمہیں رب نے طاقت اس لیے دی تاکہ تم اپنی طاقت، اپنی قوت کا صحیح استعمال کر سکو، اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ تمہیں بولنے کی طاقت اس لیے دی تاکہ تم اس سے خیر بول سکو، خدا کا ذکر کر سکو۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں زبان تو دی مگر ہم اپنی اس زبانی قوت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ خدا نے ہمیں دیکھنے کی طاقت تو دی مگر ہم اپنے ان نگاہوں کو صحیح مصرف میں نہیں استعمال نہیں کرتے۔ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں۔ کبھی کوئی ہمالیہ کی پہاڑیوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ دیکھے تو صحیح کہ ہمالیہ نیچر، ہمالین لائف کیسی ہے، ہلز اسٹیشن کیسا ہے، وہاں کی فضا کیسی ہے، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، وہاں کا پانی کیسا ہے، وہاں کی ہریالی کیسی ہے۔ ارے اے نادانو، اگر تمہیں دیکھنا ہی تھا تو دیکھتے آیات ربانی کو دیکھتے، آیات ربانی کو دیکھتے، ارے کعبۃ اللہ دیکھتے، مصطفیٰ کا در دیکھتے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سنتوں کو دیکھتے۔ ارے دیکھنا ہی تھا تو اخلاق مصطفیٰ کو دیکھتے۔ خدا نے ہمیں زبان دی لیکن افسوس ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی زبان کو جہاں استعمال کرنا تھا وہاں استعمال نہ کیا۔ کہاں استعمال کیا؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ بولا،
کبھی کسی سے مال ایٹھنے کے لیے اس کی چاپلوسی کی، کسی کی جھوٹی تعریف کی تاکہ فلاں ہم سے خوش ہو کر ہمیں کچھ انعام دے دے۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے اور زبان پر ہم ذکر اللہ لاتے، خدا کا ذکر کرتے، حبیب کا ذکر کرتے، نعت مصطفیٰ پڑھتے۔ بتائیے یہ زبان کا حق ہے کہ نہیں؟ آیات قرآنی تلاوت کرتے، لیکن اے انسانوں تم نے کیا کیا؟ اس زبان سے خدا نے تمہیں طاقت دی، زبان کی زبانی قوت دی تمہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ کسی کے دل کو توڑنے کے لیے تم نے اپنی تلوار جیسی تیز دھار زبان کا استعمال کیا، لوگوں کے نازک دل کو چیر کے رکھ دیا۔ بتا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تمہیں دل کی دھڑکن دی، کس لیے دی؟ تاکہ تم اس دل میں رسول کی محبت کو بسا سکو۔ تمہیں سانسیں دی تاکہ تم اپنی ہر سانس میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دم بھر سکو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنے دل، اپنی سانسوں کا بھی غلط استعمال کیا۔ ہمیں دل اس لیے دیا تاکہ تم اس دل میں، اس دھڑکتے ہوئے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کو بسا لو، لیکن تم نے کیا کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے سوا تم نے دنیا کو بسا رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے؟ تو تم دیکھو گے کہ دنیا بدلتی ہے، دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ بتاؤ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ بدلاؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ارے بولو نا بھائی، اچھے دن آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، اچھے دن آ رہے ہیں؟ اچھے دن آ گئے ہیں؟ اے مسلمانوں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں وہ شخص، آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو دنیا سے دور ہو گیا، جو دنیا سے دور ہو گیا، جس کے دل میں بوئے دنیا نہیں، وہی خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، بندوں کو، انسانوں کو، جنوں کو رب نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت سے کوسوں دور ہیں۔ پھر کیوں نہ ہو کہ بندہ پریشان نظر آئے، دل بے چین نظر آئے، پریشانیاں ہمارے قریب کیوں نہ ہو؟ پریشانیاں ہمارے قریب اس لیے آتی ہیں، اس لیے آتی ہیں تاکہ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے۔ ارے نادان تو کر کیا رہا ہے؟ ارے نادان تو کر کیا رہا ہے؟ یہ سب چھوڑ اور اپنے رب کی بندگی میں لگ جا، پریشانی خود پریشان ہو کے بھاگ جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنے اعمال سے اپنے رب کو ناراض کیا، اپنے حبیب کو ہم نے ناراض کیا ہے اپنے ہی اعمال کی بنیاد پر۔
اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور خدا کے قریب ہو جاؤ۔ خدا سے ڈرو اور خدا کے نیک بندوں کے قریب ہو جاؤ۔ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کے قریب ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، ہمیں تمہیں سب کو خدا کے پاس جانا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں خدا کے یہاں نہیں جانا تو یہ بتاؤ دنیا میں موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے بولو نا بھائی، موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ سب کو موت آتی ہے نا؟ بچہ ہو اسے بھی موت آتی ہے، جوان ہو اسے بھی موت آتی ہے، بوڑھا ہو اسے بھی موت آتی ہے۔ انسان 3 ہی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک انسان کا بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، ایک جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، ایک بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے، اور 3 مرحلوں میں موت کا نظارہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، بچے کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جوان کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بوڑھے کو تو آتی ہے، آتی ہے نا؟ سب کہاں جاتے ہیں؟ کدھر جاتے ہیں؟ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ اے مسلمانوں، جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے یہ زندگی لینے والا بھی رب ہے۔ واہ واہ، یہ زندگی لینے والا بھی رب ہے۔ جب وہ لے گا تو تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا، تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم رب کے پاس جاؤ گے تو کیا رب تمہیں پوچھے گا نہیں کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں پوچھے گا؟ تو جب رب پوچھے گا تو تمہاری تیاری کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس عبادات جو ہم نے کی ہیں کافی ہیں؟ کیا ہم نے جو نیکیاں کی ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ نہیں۔ اے مسلمانوں، ہم نے تو پڑھا ہے، احادیث میں پڑھا ہے، کچھ ایسے بھی حشر میں خدا کے بندے ہوں گے جو اپنے گناہوں کے باعث اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پسینہ ایسا بدبودار ہوگا کہ اگر کوئی اس پسینے کی بو بھی سونگھ لے تو موت آ جائے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی زبانیں محشر میں گرمی کے سبب، سختی کے سبب باہر آ جائیں گی، زبانیں باہر آ جائیں گی۔ وہ پانی 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 کہیں گے، لیکن انہیں پانی کی جگہ پینے کو پیپ دیا جائے گا۔ پیپ سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ جسم میں جو زخم ہو جاتا ہے، زخم سے جو پانی نکلتا ہے اسے ہم اور آپ پیپ کہتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہو؟ پوچھ ہے؟ پوچھ۔ بتاؤ، پوچھ پیو گے؟ پسند کرو گے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ کیا تمہیں اپنا پسینہ بڑا عزیز ہے؟ تم محنت کر کے آتے ہو، پسینہ پسینہ ہوتے ہو، تمہارے بدن سے جو مہک آتی ہے تو تمہارے گھر والے اس مہک کو سونگھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جاؤ بھائی جا کے غسل کر لو۔ تو اے مسلمانوں سنو، اگر تم گناہوں کے سبب تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے تو سنو، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے بھی رسول اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ خدا سے ڈر کر خدا کے حضور معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔
اقترب للناس حسابهم، قریب ہے کہ بندگان خدا سے حساب لیا جائے گا، اور وہ ہیں کہ غفلت کی ردا ہوئے ہیں۔ اگر ہم سے تم سے اگر حساب لیا جائے تو بتاؤ تم ایک رجسٹر تیار رکھتے ہو کہ نہیں؟ اگر تمہارا مالک کہے کہ تم حساب دینا کون سا سامان کس کو بیچا ہے اور کب بیچا ہے، کتنے میں بیچا ہے، تو ڈائری میں سب لکھا رہتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، لکھا رہتا ہے کہ نہیں؟ وہ لکھنے والا جانتا ہے کہ اگر میرے مالک نے دیکھا اور چیک کیا، اگر کمی پایا تو میرا مالک بڑا ناراض ہوگا، تو وہ ایک مرتبہ لکھنے کے بعد اس کا مطالعہ کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اور کہیں غلطی ہوتی ہے تو فوراً اس کی خود اصلاح کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تمہیں بھی رب کے پاس جانا ہے، خدا کو حساب دینا ہے۔ جانتے ہو تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ جی، حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، تم اپنی غلطیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ اے مسلمانوں، ذرا دیر کے لیے تم خیال کرو، جب اپنے نفس کا تم محاسبہ کرتے ہو، دیکھتے ہو، تو تم مختصر سے وقت میں اپنی تمام خطاؤں کو تم دیکھ لیتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ تمہیں ساری خطائیں دنیا ہی میں نظر آ جاتی ہیں۔ بتاؤ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو اے میرے پیارو، اگر تمہیں تمہاری خطائیں نظر آ جائیں تو فوراً معافی کے طلبگار ہو جانا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کا خوف رکھنے والا ایک نوجوان تھا، وہ کعبۃ اللہ کے زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ کعبہ کے غلاف کو اس نے تھام رکھا تھا اور اپنے سینے کو کعبہ کی دیوار سے لگا رکھا تھا۔ کعبے کا طواف ہو رہا تھا، اتنے میں اس نوجوان شخص نے صدائیں لگانا شروع کی، اے اللہ، اے اللہ، روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی گنہگار نہیں۔ جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار پاتا ہوں، اور جب میں اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو آسمان کے ستارے کم پڑ جاتے ہیں، درختوں کے پتے کم پڑ جاتے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ جب میں اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو زمین پہ کنکڑ پتھر کم پڑ جاتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ اے اللہ، روئے زمین پر مجھ جیسا تیرا کوئی گنہگار بندہ نہیں ہے۔ وہ روتا، بلکتا، چیختا، چلاتا، صدائیں لگا رہا تھا، اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ جب اس کی صدائیں ان طواف کرنے والوں نے سنی تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھوں سے ایسا اشک روا تھا، معلوم دے رہا تھا کہ ابھی طوفان نوح آ جائے گا۔ جب وہ آہو بکا لگا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ طواف کعبہ کرنے والے رک گئے، طواف کعبہ رک گیا، سارے طواف کرنے والے خدا کے بندے رک گئے، خدا کے گھر کا چکر لگانے والے بندے رک گئے۔ معلوم یہ دیتا تھا کہ زمین نے ان کے قدموں کو تھام لیا ہو۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس نوجوان کو تسلی دیتا، اس نوجوان
کو اطمینان دیتا، اس نوجوان کو سکون دیتا۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، جب سینے کا درد حد سے زیادہ لوگوں میں بڑھ گیا، ایک ضعیف العمر، پتلا دبلا سا لاغر سا صحابی آگے بڑھا اور جا کر کے اس نوجوان کی ردا کو تھام لیا۔ نوجوان کی ردا کو تھام کر اس نے کہا، اے نوجوان شخص سن، میں رسول کا صحابی ہوں، میں نے رسول کے ہاتھوں پر کلمہ طیبہ پڑھا ہے، مجھے رسول کی محفلوں کا شرف حاصل ہے، میں نے رسول کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کا صبح بھی دیکھا ہے، شام بھی دیکھا، میں رسول کے ساتھ غزوات میں نے شرکت کی ہے۔ اے نوجوان شخص سن، جب تو صدائیں لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پہ تجھ جیسا کوئی گنہگار بندہ نہیں ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعی تو اپنے کہنے میں سچا، تو اپنے کہنے میں سچا معلوم ہوتا ہے۔ جب تو یہ کہتا ہے کہ آسمان کے ستارے کم پڑ جائیں، تیری گناہیں اس قدر ہیں، تو اپنے کہنے میں بھی سچا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اے نوجوان شخص سن، تو اپنی آہ و بکا کو بند کر دے۔ جب تو روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے خوف خدا میں، تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہمارا سینہ پھٹتا ہے جب تو روتا ہے، کراتا ہے۔ سن، تو آیا کس کے دربار میں ہے؟ دربار خدا میں آیا ہے، جہاں بڑا سے بڑا گنہگار بھی آئے تو خدا وہ اپنی رحمت سے اس کی گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ مانا کہ تجھ جیسا روئے زمین میں کوئی گنہگار نہیں، سن، خدا سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ اگر تجھے خدا بروز محشر نہ بخشے گا تو سن، میں صحابی ہوں، صحابی، مجھے رسول کی صحبت پہ ناز ہے، مجھے رسول کے دامن پہ ناز ہے، مجھے رسول کی غلامی پہ ناز ہے۔ سن، اگر تجھے خدا بروز محشر نہ بخشے گا، میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ خدا تجھے بخش نہ دے۔ جب تک کہ خدا تجھے بخش نہ دے، میں اس وقت تک نہ جاؤں گا، میں اس وقت تک نہ جاؤں گا، میں اس وقت تک نہ جاؤں گا۔ اے نوجوان شخص، اب ذرا تو اپنا چہرہ تو دکھا دے، دیکھ تو لوں کون ہے کہ جس کی میں نے ضمانت دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔